بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اقبالیات کے کورس کوڈ 303 ایف اے سطح کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ عزیز طلباء، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تصانیف اقبال پر، اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر شہراز زیدی صاحب، جو کہ محقق ہیں اور شعبہ اقبالیات اوپن یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا سوال تو آج جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ ہم نے اقبال کی تصانیف پہ بات کرنی ہے، تو کیا بانگ درا اقبال کی پہلی تصنیف ہے، اور یہ کب منظر عام پر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید اقبال کی پہلی تصنیف بانگ درا ہے، لیکن علامہ اقبال کی پہلی تصنیف جو ہے وہ نثر کی صورت میں سامنے آئی۔ صحیح۔ اور یہ بھی ایک مطلب ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اقبال کی جو پہلی تصنیف ہے وہ علم الاقتصاد سے متعلق ہے، یعنی معاشیات پر کتاب ہے۔ صحیح۔ اور 1901 سے 1903 تک علامہ اقبال اورینٹل کالج سے وابستہ رہے، میکلوڈ عربک ٹیچر کے طور پر۔ تو وہیں پہ انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ انگریزی کتب کا مطالعہ کر کے تو بر صغیر کی جو معاشی حالات تھے اس وقت اہل ہند کے، تو ان کو تجارت کی، معاشیات کی اس طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنے معاشی سدھار کی طرف آئیں، تو اردو دان طبقے کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا تھا، اور تاکہ جو ہے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ اس کا مطالعہ کر سکیں اور ان تک پہنچ سکیں۔ تو علم الاقتصاد 1903 میں انہوں نے لکھی تھی اور 1904 میں منظر عام پر آئی۔ تو یہ اقبال کی پہلی کتاب تھی، علم الاقتصاد کے نام سے، 1904 میں منظر عام پر آئی ہے۔ تو مطلب یہ جو بانگ درا کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ غلط ہے؟ جی بالکل۔ تو بانگ درا تو جا کے کہیں 1924 میں آتی ہے، اور اس سے پہلے اقبال کی ایک اور تصنیف مطلب ہے کہ بانگ درا سے پہلے فارسی تصانیف کے علاوہ ایک اور نثری تصنیف بھی اقبال کی سامنے آتی ہے کہ 1905 سے 1908 تک علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے تھے، تو میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ڈاکٹریٹ کا مقالہ کیا تھا، میٹا فزکس ان پرشیا، یعنی ایران میں فلسفہ مابعد الطبیعیات کا ارتقاء، تو وہ ان کا جو مقالہ تھا وہ 1908 میں وہ بھی انگلش میں پھر شائع ہوا تھا، وہیں لندن سے ہی۔ صحیح۔ تو اس کو پھر بعد میں ترجمہ امیر حسن الدین نے فلسفہ عجم کے نام سے کیا۔ تو یہ اقبال کی جو مستقل تصانیف ہیں، پہلی تو جو ہے وہ علم الاقتصاد ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا جو ہے وہ یہ مقالہ ہے جو 1908 میں چھپا تھا۔ تو پہلی دو تصانیف تو مستقل تصانیف اگر ان کو آپ کہیے تو دونوں ہی نثری ہیں۔ اچھا، اس کی پھر وجوہات اگر ہم دیکھیں، کیوں کہا جاتا ہے بانگ درا جو ہے اس کو اقبال کی پہلی تصنیف، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ دو اس سے پہلے مقالے جو ہیں وہ چھپ چکے، یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منظر عام پر نہیں آ سکی اس طریقے سے جس طرح بانگ درا آئی؟ نہیں، اصل میں عوام کو مطلب اقبال بحیثیت شاعر مشہور ہو چکے تھے۔ صحیح۔ اور ویسے تو انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی ان کی ہمیں ملتے ہیں ثبوت کے مختلف غزلیں، اور وہ ان کی جو ہے وہ شائع ہونے لگی تھیں۔ پھر بعد میں تصویر درد جیسی نظمیں اور وہ بھی سامنے آئیں، اور نالہ یتیم جیسی نظمیں، مطلب یہ 1905 سے پہلی منظر عام پر آ گئی تھی۔ تو شاعر کی حیثیت سے اقبال چونکہ مشہور ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر شکوہ جواب شکوہ، یہ 1911 اور پھر یہ 12 یہ جو انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں انہوں نے پڑھی، اس کے بعد تو شہرت بام عروج پر پہنچ گئی تھی۔ تو عوام چونکہ ظاہر ہے کہ وہ شاعری کی طرف جو ہے نا، شاعری ایک ذریعہ ہے عوام تک پہنچنے کا، اور وہ شاعری جو ہے وہ دل میں بڑی جلدی اتر جاتی ہے۔ تو بحیثیت شاعر علامہ اقبال عوام میں مشہور تھے۔ تو جو عوام میں جس کو مقبولیت حاصل ہو جائے اور جس انداز سے مقبولیت حاصل ہو جائے، تو ظاہر عوام اسی پھر نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ، اور علامہ اقبال کی جو کتاب ہے بانگ درا، چونکہ اردو کی پہلی کتاب تھی، اگرچہ 1924 میں منظر عام پر آئی، لیکن اردو کی ان کی پہلی کتاب تھی، اور بہت جو ہے نا اس پہ اصرار تھا عوام کا کہ علامہ اقبال کا اردو کلام سامنے آنا چاہیے۔ تو پھر علامہ اقبال نے اس کو جو ہے وہ 1924 میں جو ہے وہ ترتیب دیا، اور یہ پھر یہ سامنے آئی۔ تو اس میں چونکہ وہ تمام اردو کلام تھا کہ جو کہ علامہ اقبال، ہاں وہ جب میں اس پہ بات کروں تو اس میں انتخاب اس کو بلکہ کہا جائے، کیونکہ علامہ اقبال 1924 تک بہت زیادہ لکھ چکے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے جس کڑی تنقید سے جو ہے وہ اس کتاب کے انتخاب میں کام لیا، بہت ساری انہوں نے اپنی ایسی چیزیں نکالی، اور بڑے مشہور جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ مطلب اپنے بند اور بند ختم کر دیے، بہت ہی انتہائی جو ہے نا وہ کڑے انتخاب کے بعد، کیونکہ
1905 سے 1908 تک وہاں رہنے کے بعد جب وہ رہے ہیں اپنا یورپ میں بغرض تعلیم، تو نظریات میں انقلاب برپا ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے جب یہ انتخاب کیا ہے بانگ درا کا، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں سے انہوں نے حذف کر دیں. بعد میں آ کے باقیات اقبال کے نام سے اور سرود رفتہ کے نام سے عبدالواحد معینی نے اور غلام رسول مہر نے ان کو باقیات اقبال سے، جو اقبال کا متروکہ کلام تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ مرتب کیا اور وہ بعد میں منظر عام پر آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کے دوران دو سوالات میرے ذہن میں آئے، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے جو اردو کی شاعری کی تصانیف کا ذکر چل رہا ہے، تو بانگ درا جس طرح آپ نے فرمایا کہ پہلی تصنیف تھی اقبال کی، تو باقی جو تصانیف ہیں ذرا ہمارے طلباء کے لیے فرمائیے گا کہ وہ کون کون سی ہیں؟ مستقل تصانیف اقبال کی اردو میں جو شاعری کی ہیں وہ 3 ہیں جی. پہلی تصنیف تو میں نے بتایا بانگ درا ہے، اور اس کو علامہ اقبال نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو ابتدا سے لے کے 1905 تک ایک حصہ ہے، صحیح، 1905 سے 1908 تک ہے، اور پھر 1908 سے 1924 تک ہے. زندگی کے جو 3 ادوار یہ مختلف گزارے اس پہ. بالکل، یہ اس میں اقبال کی شاعری کے مطلب شاعری کے اور ذہنی فکری جو ان کا ارتقاء ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ اقبال نے اسی لیے اس کو مرتب، مثال کے طور پر ابھی دیکھیے نا، جو پہلے جو حصہ ہے اس میں ترانہ ہندی ہے، وہاں اس وقت اقبال وطنیت کے قائل تھے. بعد میں پھر جو ہے وہ اس کو یہ جو ہندی ہے ہم وطن ہے جی ہندوستان، پھر بعد میں پھر مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ذہنی تبدیلی ہے ان کے جو، تو اس سے ان کے ذہنی ارتقاء کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو دوسری تصنیف ہے اقبال کی، وہ تقریباً 11 سال بعد منظر عام پر آتی ہے. 11 سال بعد اردو تصنیف اقبال کی منظر عام پر آتی ہے، اور وہ بال جبریل کے نام سے. صحیح. تو اب یہ بال جبریل جو ہے وہ 1935 میں آتی ہے، اور بال جبریل میں اقبال کی جو غزل ہے، غزل کی معراج ہے. بانگ درا کو اگر آپ دیکھیے تو بانگ درا میں طویل نظمیں ہیں. بانگ درا میں بہت طویل نظمیں ہیں. اقبال کی شکوہ ہے، جواب شکوہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جو ہے وہ اپنا والدہ مرحومہ کی یاد میں اس قسم کی مطلب نظمیں ہیں. اچھا، بال جبریل میں جب آپ آتے ہیں تو بال جبریل میں نظمیں کچھ مختصر ہو جاتی ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اقبال اپنے فلسفوں کو بہت زیادہ طویل بیان کرنا چاہتے تھے، تو وہ بہت زیادہ طوالت سے اس کو بیان کر چکے ہیں. اس میں ہمیں 3 طویل نظمیں نظر آتی ہیں بال جبریل میں. ایک تو ہے ذوق و شوق، ایک مسجد قرطبہ، اور ایک ساقی نامہ ہے. ذوق و شوق نعتیہ نظم ہے، ساقی نامہ اور جو ہے وہ مسجد قرطبہ یہ طویل نظمیں ہیں. اس میں جو ہے ساقی نامہ میں انہوں نے مطلب ہے کہ مولانا جلال الدین رومی سے پھر سوال جواب اور کلام کا وہ ہے. مسجد قرطبہ جب اقبال گول میز کانفرنس کے لیے گئے ہیں تو واپسی پہ جب وہاں ہسپانیہ گئے ہیں تو مسجد قرطبہ میں گئے ہیں، تو وہ اس کی ایک یادگار ہے. تو اس میں زیادہ تر غزلیں ہیں، اور غزلوں میں اقبال کا جو مخاطب ہے وہ خاص طور پر اس میں خدا ہے، خدا اور انسان کا تعلق، اور جو ہے وہ عبد اور معبود کا تعلق. پہلی 15-16 نظمیں جو ہیں وہ غزلیں جو ہیں وہ خاص طور پہ اسی تناظر میں ہیں. تو اس اعتبار سے اس کو اگر دیکھیے تو یہاں جو اردو غزل ہے، اردو غزل علامہ اقبال کی بال جبریل میں معراج پہ ہے. صحیح. جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ بانگ درا میں اگر آپ کو معراج نظر آتی ہے نظموں کی، وہاں نظموں کی طرف اقبال کا زیادہ رجحان ہے. اور بال جبریل میں اگر آپ دیکھیں تو بال جبریل جو اس میں غزلیں اپنی جو جتنی غزلیں وہ کمال پہ ہیں. تو بانگ درا میں اگر آپ اس غزلوں کو دیکھیں تو بانگ درا کی غزلیں ان میں وہ مطلب ہے اتنا جس کو آپ کہیں کہ جو جس معیار کی ہونی چاہیے جیسے اقبال کی بال جبریل میں ہے، وہ غزلوں کا معیار بانگ درا میں نظر نہیں آتا. اگرچہ کہیں کہیں فلسفیانہ نکات اس میں ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جی کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی. اس قسم کی غزلیں بھی اس میں موجود ہیں جو داغ دہلوی کے اثرات کے تحت ہیں. لیکن بال جبریل کی غزلیں جو ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بالکل اقبال نے ٹرینڈ بدل دیا. اس سے پہلے جو ہے وہ میر درد کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے تصوف کے مسائل جو ہیں وہ اس میں بیان کیے اور مختلف شاعر بیان کرتے رہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایک بعد میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کے تحت کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، لیکن اقبال نے جو اس وقت جو تبدیلی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ غزل کا تغزل ضائع نہ ہو، صحیح، تغزل برباد نہ ہو. کیونکہ اگر تغزل برباد ہو جاتا ہے اور اس میں آپ فلسفیانہ نکات اگر اس میں آپ پیدا بھی کر دیں تو تغزل اگر ختم ہو گیا تو پھر جو ہے وہ غزل کی جو ہے وہ غزل نہ رہی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایسی غزلیں جی یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح ہوگا ہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو رو سیاہی، میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں وہ گدا کے جانتے ہیں
رہو رسم کج کلاہی. صحیح. اچھا تیسری تصنیف اردو کی؟ تیسری تصنیف اقبال کی جو ہے وہ ضرب کلیم ہے. تو ضرب کلیم 1936 میں آئی ہے. تو بال جبریل میں جہاں ہم نے کہا کہ وہاں پہ تغزل ہے اور اس کی شان موجود ہے باقاعدہ، حتیٰ کہ نظموں میں بھی اور بانگ درا میں بھی. لیکن جب ضرب کلیم کی طرف آتے ہیں تو ضرب کلیم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تغزل وہ اس قسم کا موجود نہیں ہے. یہ ہے کہ اقبال براہ راست بات کرنے کی نا، اور انہوں نے خاص طور پہ ضرب کلیم، جیسے کہ اس کے عنوان سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کی ضرب جو تھی جی، تو خاص طور پہ کہا بھی اقبال نے کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اقبال مطلب ایک ضرب کلیمی، اس کو یوں کہہ لیں کہ براہ راست گفتگو کی طرف آ گئے ہیں. اس میں انہوں نے اس کو جو تغزل تھا اور اس کو انہوں نے خیر آباد کا مطلب یوں لگتا ہے کہ یہاں وہ اصناف کے جو تقاضے ہیں نا جی، ان سے وہ بے نیاز ہو چکے ہیں بالکل اقبال. اچھا ارمغان حجاز کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی، ارمغان حجاز ان کی فارسی تصنیف ہے بنیادی طور پہ، جو ان کے علامہ اقبال کے فوت ہونے کے بعد 1938 میں وہ جو ہے وہ اس کو وہ منظر عام پر آئی ہے. تو ارمغان حجاز کا جو ہے وہ ایک حصہ آپ اس کو کہیے کہ وہ اردو میں ہے، باقی 3 حصہ وہ فارسی میں ہے. تو جو اردو کلام ہے ارمغان حجاز کا، تو جب وہ کلیات اقبال چھپی ہے تو وہ اس میں یہ 3 کتابیں اور یہ مطلب آپ اس کو کہیں ایک حصہ ارمغان حجاز کا، تو اس کو کلیات اقبال کے نام سے مرتب کر دیا گیا. اور اب یہ بازار میں عام طور پہ دستیاب ہے. اقبال اکادمی کا بھی نسخہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو اس میں ارمغان حجاز میں ہی اقبال کی وہ مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، اور پھر اس میں جو ہے وہ اپنا ملا زادہ زیغم لولابی کا ادبی بیاض کے نام سے کچھ جو ہے وہ قطعات وغیرہ شامل کیے گئے ہیں. وہ یہ اقبال نے یہ کچھ شخصیتیں جو ہے نا وہ اپنے نظریات پہنچانے کے لیے، جیسے محراب گل خان کے افکار کے نام سے وہ بال جبریل میں ہیں، تو وہ خیالی شخصیت ہیں. اسی طرح ملا زادہ جو ہے زیغم لولابی، یہ بھی ایک کشمیر کی ایک شخصیت ہے. تو کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کی آواز اور وہاں کشمیری کی جو حالت تھی، تو انہوں نے ان کی زبان سے ایک فرضی کردار جو تراش کے جو ہے وہ یہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پیش کیے ہیں تصورات، اپنے نظریات ان تک. اچھا ڈاکٹر صاحب، فارسی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا زیادہ تر حصہ ہمیں فارسی میں نظر آتا ہے بنسبت اردو کے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال جب گئے ہیں 1905 میں، جب وہاں گئے ہیں اپنا یورپ میں، تو اس وقت تک آپ جو فارسی ہے ان کی وہ زیادہ انہوں نے ایک جو سامنے ہماری چیز آتی ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں کچھ چھوٹی موٹی، فارسی کی طرف زیادہ متوجہ نہیں تھے. بانگ درا کا جو دیباچہ شیخ عبد القادر نے لکھا ہے اردو میں، اس میں انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ جی وہ جو ہے نا ایک دفعہ جو ہے وہ ہم مطلب ان سے تقاضا کیا گیا کہ علامہ اقبال سے کہ جی وہ جو ہے نا فارسی میں کچھ لکھ دیں، تو ساری رات وہ اقبال فارسی کے شعر جو ہے وہ کہتے گئے اور وہیں سے. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں ان کی فارسی گوئی کی وہ ابتدا تو نہیں ہے. فارسی گوئی تو ظاہر ہے وہ اس کی طرف پہلے مائل تھے، اور وہ اس دور میں کیونکہ فارسی کی طرف مطلب فارسی کو تو باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی. میر حسن ان کے استاد تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے ان کو حافظ کے دیوان اور یہ جو ہے گلستان بوستان وغیرہ اور رومی کی، اور یہ ظاہر ہے وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جو نصاب کا حصہ ہوتی ہیں. تو فارسی ایک طریقے سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی یوں کہیے کہ گھر کی زبان بھی ہوتی تھی. تو علامہ اقبال نے جو بنیادی طور پہ فارسی کو جس وجہ سے اپنا مطمع نظر بنایا، اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ وہاں ان کے ذہن میں جو انقلابات برپا ہوئے تھے، اس کو ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے ان کے وہ اصطلاحات جن کی ضرورت تھی اور جس زبان کے مطلب الفاظ کی ضرورت تھی، وہ ایک تو یہ ہے کہ اردو میں اس وقت دستیاب نہیں تھے، نمبر 1. اور پھر جو الفاظ و تراکیب جو اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتی تو وہ بھی فارسی ہی کی طرز پر ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اقبال جس پیغام کو پہنچانا چاہتے تھے، ایک یہ بات تھی کہ اس میں کیونکہ وہ خیالات بڑے انقلاب آفریں تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ مطلب ایک محدود طبقے تک پہنچیں، یہ مطلب یہ عام عوام تک نہ شاید وہ ان کو قبول نہ کر سکے. اور ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ جب 1915 میں اسرار خودی منظر عام پر آئی، تو چونکہ انہوں نے جو ہے اس میں حافظ شیرازی پر خاصی تنقید کی تھی. اردو دیباچہ پہلے ایک لکھا، پھر دوسرا لکھا، بعد میں اس کو حذف کرنا پڑا. حافظ شیرازی کے جو ہے وہ انہوں نے مطلب تنقید میں کچھ اشعار لکھے، وہ بھی حذف کرنے پڑے. تو اس کو خاص طور پہ جو متصوفین تھے انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ شاید اقبال تصوف کہ جو ہے نا مخالفت پر اتر آئے. تو انہوں نے جو خودی کا نظریہ پیش کیا ہے، تو یہ خودی کا نظریہ جو ہے یہ تصوف کی ضد ہے.
تو اس وجہ سے اسرار خودی پہ کافی تنقید، اور یہ اقبال کی وہ مشہور کتاب ہے جس میں ان کا نظریہ بھی کھل کے سامنے آیا اور اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا، یہاں میری رہنمائی فرما دیجیے گا کہ جس طرح ہم آج سے پہلے بانگ درا کو اردو کی پہلی تصنیف سمجھتے تھے، تو اسرار خودی جہاں تک میرے علم میں ہے تو اقبال کی کہا جاتا ہے کہ فارسی کی پہلی تصنیف تھی۔ جی جی بالکل، یہ اقبال کی فارسی کی پہلی تصنیف جو ہے اسرار خودی تھی، 1915 میں منظر عام پر آئی۔ اس میں اقبال نے نظریہ خودی کو پیش کیا ہے، اور خودی کو اقبال نے، جیسا کہ عام طور پر ایک رائج وہ ہے کہ جس میں مطلب خودی کا مطلب جو ہے تکبر ہے، تو اقبال نے اس کی اصطلاح کو جو ہے وہ بالکل، اس خودی کی اصطلاح کو بالکل مطلب ہے کہ بدل دیا، اور اس کو جو ہے وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس حدیث کی جو ہے وہ اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اس حدیث کے مطابق اس کو، یعنی اپنی نفس شناسی کی طرف جو ہے نا وہ اس کو مطلب اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ تو اس میں اقبال نے باقاعدہ جو ہے وہ خودی پیدا کرنے کے لیے مراحل کچھ بیان کیے ہیں، اطاعت ہے، ضبط نفس ہے، ٹھیک ہے، پھر نیابت الہی کا مرحلہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسری تصنیف جب یہ اقبال خودی پیش کر چکے تو پھر انہوں نے بے خودی کا مطلب بھی بدل دیا۔ اس کے بعد پھر اقبال کی دوسری تصنیف 1918 میں رموز بے خودی کے نام سے منظر عام پر آتی ہے، یعنی کہ خودی کیا ہے، بے خودی کیا ہے۔ تو خودی میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ خودی یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں اور کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور پھر اپنی معرفت حاصل کرنے کے بعد بے خودی کیا ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو تمام کا تمام اپنی جو ہے وہ قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے ان کو وقف کر دے۔ مطلب پہلے اپنے آپ کو پہچانے، اور اپنے آپ کو پہچان کے پھر وہ اپنے آپ کو ملت کے اندر گم کر دے، ملت میں گم ہو جائے۔ تو یہ خودی کا اور بے خودی کا فلسفہ ہے اقبال کا۔ پھر بعد میں یہ دونوں کتابیں اسرار و رموز کے نام سے پھر اکٹھی بھی شائع ہونے لگی، اب ان کے تراجم بھی دستیاب ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ فارسی کی کتنی تصانیف ہیں؟ فارسی کی تصانیف اقبال کی اس کے بعد پیام مشرق منظر عام پر آئی ہے۔ پیام مشرق جو ہے 1923 میں آئی ہے، یہ گوئٹے کا جو دیوان مشرقی و مغربی تھا اس کا جواب علامہ اقبال نے اس میں جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1927 میں زبور عجم منظر عام پر آتی ہے۔ زبور عجم جو ہے وہ اس میں اقبال کی فارسی غزلیات جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ تو اسی کو خاص طور پہ اقبال نے کہا کہ اگر ہو شوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ تو زبور عجم مطلب ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو وہ کتاب ہے اور وہ گیت کی صورت میں ہے، تو اور عجم سے مراد جو ہے وہ مطلب یہ فارس کا علاقہ ہے، تو عجم کا گیت یعنی فارسی زبان کا گیت اس کا مطلب ہے۔ تو اس میں اس کے ساتھ ایک اقبال کی مثنوی جو ہے، 2 مثنوی اس میں شامل کی گئی۔ اچھا یہ ساری جو اقبال کی تصانیف ہیں، اب یہ دیکھیے اسرار خودی، رموز بے خودی، یہ مثنوی کی صنف میں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے زبور، اس کے ساتھ زبور عجم کے ساتھ جہاں غزلیات ہیں، اور غزلیات کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 مثنوی بھی ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ گلشن راز جدید ہے، اور دوسری جو ہے وہ مثنوی وہ ہے بندگی نامہ ہے۔ تو گلشن راز جدید میں محمود شبستری تھے، ان کے سوالات انہوں نے کچھ جو ہے نا انسان اور خدا سے متعلق سوالات 17 سوالات کیے تھے اپنی ایک مثنوی میں گلشن راز۔ تو اس کے علامہ اقبال نے اس میں سے 11 سوال جو ہے وہ کا انتخاب کیا، اور 9 سوالوں کی صورت میں ان کا جو ہے وہ جواب دیا ہے جو مابعد الطبیعات سے متعلق ہے۔ تو اسی طرح بندگی نامہ ہے، اس میں جو ہے غلام قومیں جو ہو جاتی ہیں، ان کے جو نظریہ فنون کے بارے میں، ان کا فن کے بارے میں جو نظریہ ہے، مصوری کے بارے میں کہ ان کی مصوری کیسی ہوتی ہے، ان کی شاعری کیسی ہوتی ہے، تو اس پہ اقبال نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مکمل کر لوں، پھر 1932 میں پھر علامہ اقبال کی کتاب جو ہے وہ جاوید نامہ منظر عام پر آتی ہے۔ تو جاوید نامہ جو ہے وہ مولانا جلال الدین رومی کو، کیونکہ جو اقبال کے روحانی مرشد بھی ہیں، تو مولانا جلال الدین رومی کی سربراہی میں یا نگرانی میں علامہ اقبال نے وہ اپنی جو فلک کی سیر ہے، 7 آسمانوں کی سیر بیان کی ہے، جن سے 7 آسمانوں سے گزر کے وہ فلک عطارد، مشتری، زہرہ، مریخ، زحل، ان سے گزر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو اس کی ڈیوائن کامیڈی ہے اس کی دانتے کی، تو اس کی طرز میں اس کو جو ہے لکھا گیا، بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کے بھی تراجم دستیاب ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر علامہ اقبال کی جو کتاب ایک منظر عام پر آتی ہے 1936 میں، وہ ہے پس سے باید کردہ اقوام شرق، اس نام سے ہے۔ تو جب ضرب کلیم چھپ رہی تھی تو اسی وقت وہ بھی چھپ رہی تھی، پس سے باید کردہ اقوام شرق۔ اچھا اس سے پہلے جو ہے ایک مثنوی مسافر 1934 میں جب علامہ اقبال وہاں گئے ہیں افغانستان کے سفر پہ، تو انہوں نے ایک مثنوی مسافر لکھی تھی، تو وہ بھی بعد میں پھر پس سے باید کردہ اقوام شرق کے ساتھ شائع ہونے لگی۔ تو پس سے باید کردہ اقوام شرق میں اس میں جو ہے وہ علامہ اقبال نے، یہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ علامہ اقبال جب
سر راس مسعود کا جو ہے وہ سر سید احمد خان کے پوتے تھے اور علامہ اقبال کے بہت قریبی دوست تھے. تو 1936 میں جب علامہ اقبال وہاں اپنے علاج کی غرض سے بھوپال جایا کرتے تھے تو وہاں ان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے. تو وہیں پہ ایک رات انہوں نے سر سید احمد خان کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جو تمہاری جو ہے جو بیماری ہے اس کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. تو علامہ اقبال نے پھر وہیں پہ جو ہے وہ اس کے شعر شروع ہو گئے تھے. تو وہ اس میں ایک یہ دعا بھی شامل ہے, تو اس میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ امت کے درد کا ہی ہے. تو اس میں علامہ اقبال نے پس سے باید کرد اے اقوام شرق, یعنی کہ اے مشرقی قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے, بعض روشن می شود ایام شرق, کہ مشرق میں دوبارہ وہ پہلے جیسی ترقی اور وہ پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں اقبال نے حکمت کلیمی, حکمت فرعونی کے عنوان سے, یعنی کلیمی حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے, جو مسلمانوں کی حکمت ہے, جو اسلام کی حکمت ہے, اس کو بیان کیا. حکمت فرعونی کے تحت جو مغربی قوموں کی جو حکمت ہے اس وقت اس دور میں جو تھی اس کو بیان کیا. تو مرد حر یعنی آزاد مرد کیا ہے. اچھا, اور پھر جو ہے وہ حروف چند با ملت عرابیہ, وہ اس کو جو ہے اس میں خاص طور پہ ملوکیت پہ تنقید کی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جس پہ اس کتاب پہ خاص طور پہ سعودی عرب میں بین بھی ہو گیا تھا اسی وجہ سے, کیونکہ اس میں ملوکیت کی مخالفت ہے. اس کے بعد پھر آخری جو آپ تصنیف ہے وہ ارمغان حجاز ہے, اور ارمغان حجاز میں 2 بیتی ہیں مختلف بابا طاہر اوریاں کی جو ہے وہ اس میں. تو مطلب ہے کہ یہ اقبال کی جو ہے وہ تصانیف ہیں کل جو فارسی میں. اچھا, آپ نے اپنی گزشتہ سوال کے ابتدائیے میں آپ نے ذکر فرمایا پیام مشرق کے حوالے سے, جب ہم بات کر رہے تھے فارسی کا کلام تھا جو گوئٹے کے جواب میں لکھا, تو اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس تصنیف میں ایسا گوئٹے نے کیا لکھا تھا کہ علامہ اقبال کو پیام مشرق لکھنے کی ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے, گوئٹے اصل میں اس وقت ایک مشرقی تحریک اس کو کہا جاتا ہے. جرمنی کا جو ادبی تاریخ ہے اس میں مشرقی تحریک, تو وہ جو مشرقی تحریک تھی, گوئٹے خاص طور پر خواجہ حافظ شیرازی سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئے. صحیح. تو ان کے دیوان کے وہاں تراجم ہوئے, تو ایرانی ادبیات کی طرف وہاں پہ پھر باقاعدہ ایک تحریک چل نکلی. علامہ اقبال نے جو پیام مشرق کا دیباچہ لکھا ہے اس میں خاص طور پر اس تحریک مشرقی کا جو ذکر کیا ہے وہ بتایا ہے اس میں. تو گوئٹے اور اسلام کی طرف بھی جو ہے نا اس کا رجحان نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان اور تعریف میں اس نے جو اس میں غزلیں لکھی ہیں. تو جواب سے مراد اس میں یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سوال کیا تھا, انہوں نے کوئی مخالفت اس کی کوئی کی تھی کہ جس کے جواب میں اقبال نے نہیں, بلکہ اقبال نے مطلب کہ مشرق کی طرف سے ایک تحفہ جو ہے نا ان کو یہ پیش کیا مطلب ہے, اور جو ہے وہ اس کو یورپ کو. تو گوئٹے کا جواب اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ علامہ اقبال نے اپنے خیالات میں جو ہے وہ مثال کے تو کچھ حصوں میں بیان کیے ہیں, جیسے ایک افکار ہے, پھر نقش فرنگ ہے, یعنی اس میں جو ہے وہ جو وہاں کے جو فلسفی ہیں ان کے جو خیالات ہیں ان کے مطلب ان پہ تنقید کی ہے اور ان کو بیان کیا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ میں باقی ہے اس میں غزلیات ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک مشرق کی طرف سے ایک خوبصورت سا تحفہ علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا افکار کا, تو وہ وہاں پہ جو ہے نا اس کو پیام مشرق اس کا جواب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ علم و اقتصاد کے علاوہ بھی علامہ اقبال کی نثری تصانیف ہیں؟ جی جی بالکل. ایک تو میں نے ذکر کیا وہ تو انگلش میں ہی ہے, مثال جیسے کہ اپنا اس کا ہم نے ذکر کیا میٹا فزکس ان پرشیا, جس کا ترجمہ فلسفہ اعجم کے نام سے ہوا. پھر دوسری پھر ان کے جو ہے وہ خطبات ہیں, خطبات جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے علامہ اقبال کے جو ہے وہ شائع ہوئے ہیں. تو یہ 1928 میں اور 29 میں علامہ اقبال نے مدراس, علی گڑھ وغیرہ میں یہ خطبات دیے تھے. یہ مسلم ایسوسیشن تھی مدراس کی, انہوں نے دعوت دی تھی علامہ اقبال کو کہ آپ یہاں پہ 6 خطبات دیں. 1924 میں غالباً 3-4 سال کا عرصہ جو اقبال کو پھر ظاہر ان میں اس وقت وہ مطلب ریسورسز موجود نہیں تھے یا جو بھی تھا, تو اس کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. تو 1928 میں اقبال پہ مدراس گئے, لیکن وہ بھی 3 خطبے وہاں دے سکیں. ابھی تک یہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکی کہ پہلے کون سے 3 خطبے تھے جو انہوں نے دیے. پھر اس کے بعد 1929 میں گئے, پھر باقی 3 خطبے انہوں نے علی گڑھ میں دیے. تو وہ 6 خطبوں کی جو کتاب ہے, تو جس میں میٹا فزکس کے سارے جو ہے وہ مابعد الطبیعات کے جو ہے وہ اس میں, اور مطلب ہے کہ جو اسلامی جو فلسفہ ہے اس کی سائنسی انداز میں توجیہ جو پیش کی گئی ہے, تو وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. تو یہ 1930 میں یہ پہلی دفعہ شائع ہوئی. پھر اقبال اس کے بعد جب گئے ہیں دوسری گول میز کانفرنس میں, تو وہاں ارسٹیٹیلین سوسائٹی نے انہیں دعوت دی, تو وہاں پہ از ریلیجن پاسبل کہ عنوان سے انہوں نے ایک اور خطبہ دیا کہ کیا مذہب کا امکان ہے. پھر یہ بعد میں پھر یہ 1934 میں پھر یہ لندن سے 7 خطبوں کے ساتھ شائع ہوئی. پہلے 6 خطبے تھے, بعد میں 7 خطبے ہیں. اس میں جو ہے مثال کے طور پہ خطبوں میں خودی اور مطلب ہے اس کی آزادی, بقا, یہ خطبہ ہے. 2 خطبے خاص طور پہ بہت زیادہ ابھی بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو خطبہ ہے ثقافت اسلامی کی روح,
اور دوسرا الاجتہاد فی الاسلام، یہ خطبے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ ان کی طرف، اگرچہ مشکل ہیں کیونکہ اس دور میں بھی بہت مشکل تھا، حتیٰ کہ جب نذیر نیازی نے ان کا ترجمہ کرنے کی جو ہے وہ اس وقت جو وہ علامہ اقبال سے اجازت لی ہے، تو علامہ اقبال نے اجازت تو دی ہے، جس پھر بعد میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے شائع ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کی کئی شرح بھی آئی ہیں، پھر ان کے جو ہے وہ تلخیص بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پر خلیفہ عبدالحکیم نے فکر اقبال میں ان کی تلخیص بھی پیش کی، اسی طرح پروفیسر محمد عثمان، ان کی کتاب فکر اسلامی کی تشکیل نو، ان خطبات کی تشریح اور اختصار، بہت اچھی کتاب ہے، ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ طلباء کو یہ ثقافت اسلامی کی روح اور الاجتہاد فی الاسلام، ان خطبوں کا جو ہے وہ بہت اچھی طرح مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جاوید نامہ، گلشن راز جدید اور یہ خطبات اقبال کی ریکنسٹرکشن آف، یہ ایک دوسرے سے مطلب یوں کہیں کہ مربوط ہیں۔ علامہ اقبال کی تمام فارسی شاعری کو سمجھنے کے لیے اور ان کتابوں کو بھی ایک دوسرے سمجھنے کے لیے ان تینوں کتابوں کا مربوط مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، علامہ اقبال کی شاعری کا جو رنگ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم مختصراً لیں، آپ کو اس رنگ میں کیا نظر آتا ہے کہ اقبال نے اپنی جو پوری شاعری ہے، وہ اردو ہو یا وہ فارسی ہو، اس میں کس بات کی طرف جو ہماری نوجوان نسل ہے سب سے زیادہ اس کی توجہ دلائی؟ دیکھیں، اقبال کے تمام فلسفے کو اگر آپ کہیں کہ ایک لفظ میں بیان کر دیں تو وہ ہے خودی۔ صحیح۔ تو اقبال کا جو بنیادی نقطہ ہے، یہ تمام جتنے بھی نظریات ہیں اقبال کے جو سامنے آ رہے ہیں، مثال مرد قلندر کا اقبال کا نظریہ ہے، فقر کا نظریہ ہے، درویشی کا نظریہ ہے، شاہین کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، وطنیت اور قومیت کا نظریہ ہے اقبال کا، تصوف سے متعلق نظریات ہیں، یہ تمام کے تمام نظریات یہ خودی کی توجیہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ صحیح۔ کہ جہاں جہاں جو چیز خودی کی دریافت میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہاں اقبال جو ہے وہ ظاہر ہے اس کو فلسفے کی جو رکاوٹ بن رہی ہے اس کی بھی توجیہ و تشریح کر رہے ہیں، اور جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے اس کی بھی توجیہ و تشریح کر رہے ہیں، کیونکہ اقبال یہی سمجھتا ہے کہ جب تک آدمی اپنی خودی کو دریافت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ نہ معاشرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور نہ اپنی ذات کے لیے خود مفید ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں بس ایک جو ہے وہ مختصراً اور میں یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال کے جو ہے وہ خطبات، جو جیسے انہوں نے سیاسی خطبات ہیں وہ کئی جگہ دیے، اسی طرح وہ عید پہ کوئی خطبات ہیں کچھ پڑھے کچھ انہوں نے دیے، تو وہ بھی اس قسم کے خطبات جو ہیں وہ بھی مرتب ہو چکے ہیں، اردو اور انگلش میں ان کے ترجمے ہیں، اور خطوط اقبال بھی مرتب ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اقبال کے صحبت میں جو حضرات بیٹھتے تھے تو اس وقت انہوں نے بعض یادداشتیں بھی اقبال کی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے مرتب کی ہیں ملفوظات اقبال کے نام سے، تو وہ بھی ما حواشی و تعلقات جو ہے ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اقبال کی ڈائری تھی اسٹے آف ریفلیکشنز کے نام سے، وہ اپنے تاثرات مختلف لکھ رہے تھے 1910 میں، اس کو بھی پھر جو ہے وہ شذرات فکر اقبال کے نام سے 1958 میں شائع کر دیے گئے۔ تو یہ کتاب اقبال کی یہ خطوط، یہ اسی طرح جو ہے قائد اعظم کے نام جو خطوط ہیں اقبال کے 1943 میں، وہ بھی قائد اعظم کے دیباچے کے ساتھ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے ان کی تمام تصانیف کو، جب تک آپ تمام تصانیف کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اقبال کے فلسفے کو سمجھ گئے۔ ڈاکٹر شہراز زادی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو رہے۔ عزیز طلباء، ایف ایس عطا کے پروگرام اقبالیات کے حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔